شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جو اللہ کا بندہ دن رات انا اعطیناک الکوثر پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں 7 ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جو وہ خود اور دنیا والے بھی اس کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں۔ سورۃ الکوثر جو کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی، کیونکہ بی بی فاطمۃ الزہرا کی نسل سے ہی دین اسلام آگے بڑھا تھا۔ مکہ کے رہائشی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے، نعوذ باللہ انہیں ابتر کہتے، اور یہ اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے جن سے آپ کی نسل پروان چڑھے، اور عرب لوگوں کے لیے بیٹا ہونا ایک نہایت ہی قابل فخر بات ہوا کرتی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 بیٹے جو کہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی وفات پا چکے تھے۔ اب کوئی بیٹا نہ تھا، جس کی وجہ سے بدھو آپ کو ابتر کہنے لگے تھے۔ اس صورت کا شان نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے ایک جواب تھا کہ اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے اور اللہ کی بات سچی ہے، اور بعض علماء کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا اور اپنے دشمنوں کی خوب پہچان بھی ہو گئی۔ اور آج کا وظیفہ بھی سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے اسے 7 بڑی فضیلتیں، 7 بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ حوض کوثر کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان بہشت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگا۔ اس کے علاوہ سورۃ الکوثر کے بہت فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ الکوثر بہت زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح لا علاج بیماری کا یہ آخری علاج ہے۔ جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے۔ دشمنوں کی زبان بند کر دیتی ہے، رزق میں برکت لاتی ہے، پیسوں کی کمی نہیں ہونے دیتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی کہا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، کہہ دو کہ خدا اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر نہ مانے تو خدا بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا، خدا اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا تو اس کو خدا دوزخ میں ڈالے گا، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ مومنوں، خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہے ان کی بھی اگر کسی بات میں اختلاف واقع ہو جائے تو اگر خدا اور روز قیامت پر یقین رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہید اور نیک لوگوں، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے اور خدا کافی ہے، جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ فرما برداری کرو اور رسول خدا کے حکم پر چلو۔ اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمے ہے، اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے، اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا راستہ پالو گے، اور رسول کے ذمے تو صاف صاف احکام خدا پہنچا دینا ہے۔ مومنوں، کسی بات کے جواب میں خدا اور اس کے رسول سے پہلے نہ بولو اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سنتا جاگتا ہے۔ اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جس نے اللہ کا شکر ادا کیا سو وہ محض اپنی ہی ذات کے فائدے کے لیے شکر مندی کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بے نیاز کرم فرمانے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اس قدر قیام فرماتے تھے کہ ان کے دونوں قدمیں مبارک پھٹ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے سبب اللہ تعالی نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں؟ قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں رب کا شکر گزار بندہ بنوں؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی شان پر خوشی کرنی چاہیے کہ اس کے ہر حال میں خیر ہے اور یہ مقام اس کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔ اگر وہ نعمتوں کے ملنے پر شکر کرے تو اس کا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ مصیبت آنے پر صبر کرے تب بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ تو ناظرین، آج کا وظیفہ بھی اتنا ہی باکمال ہے کہ یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے تو آپ کو دولت بھی مل جائے گی، اگر آپ کی کوئی اور حاجت ہے تو انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ اور بہت سے لوگ طرح طرح کے وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، اگر وہ لوگ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ انشاءاللہ ان کی تمام پریشانیاں دور کر دے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت جسے سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، یہ اس سورۃ الکوثر کا بڑا ہی نایاب اور قیمتی عمل ہے۔ اس کا پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، جسے چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ سے التجا کرنی ہے اور یہ کلمات پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ ناظرین، 3 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہے، آپ کے گھر میں اولاد کا مسئلہ ہے، الغرض کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، تو 3 دن نماز مغرب کے بعد سورۃ الکوثر بتائے گئے طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک صحابی خود بیان فرماتے ہیں کہ اس وظیفے کی حقیقت کیا ہے اور اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے جھڑتے ہیں، کیسے دور ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، بے حد خوشی کے عالم میں آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی۔ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، آپ جانتے نہیں، اللہ کی بارگاہ سے میرے اوپر ایک ایسی صورت کا نزول ہوا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کوثر عطا فرمایا ہے۔ صاحبان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوثر کیا چیز ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر ہے، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرے امتی پل صراط پر محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک جام بھر کر پلاؤں گا۔ محشر کا دن جو 50 سال کا ایک دن ہے، اس پورے دن کے اندر کبھی میرے امتی کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو ناظرین، یہ ایسی صورت ہے، آپ نے اس عمل کو کس طرح کرنا ہے؟ 3 دن مغرب کی نماز کے بعد سب سے پہلے اس وظیفے میں آپ نے جو کلمات پڑھنے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور یہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حفاظت کے لیے پڑھنا ہے شیطان مردود سے، اور آپ نے یہ کہنا ہے، باری تعالی، میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں لے لیجئے۔ جب اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، پھر دنیا کا کوئی غم آپ کے قریب نہیں آ پائے گا۔ غم ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں، اور گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ہر وقت استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔
اس عمل کو آپ نے 3 دن نماز مغرب کے بعد ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد خدا کی قسم لوگ گھر آ کر آپ سے اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھنے کا اس لیے کہتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے محبوب درود ابراہیمی ہے۔ تمام درودوں میں سب سے زیادہ فضیلت بھی درود ابراہیمی کی ہے، لہٰذا کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے آئیے ایک مرتبہ مل کر بھی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 3 دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے۔ 21 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورت جو کہ بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے، یہ سورت دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے، قلب مومن کو فرحت اور شادمانی عطا کرتی ہے، خوشیاں عطا کرتی ہے، بہت ہی طاقتور صورت ہے۔ تو سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے ان کلمات کی ایک تسبیح کرنی ہے، اور وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اس کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی بھی ہوگی تو ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل کسی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، اللہ پاک ہر لحاظ سے اس شخص کو مالا مال کرتا ہے۔ اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں، اور وہ ذات ایسی ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر سے گھر کے باہر سے ہر قسم کی نحوست، بے برکتی، پریشانی ختم ہو جائے، گھر کے اندر خیر و برکت آئے، رزق کی فراوانی ہو، حلال اور پاکیزہ رزق ملے، تو اس کے لیے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی طاقتور اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کا آزمودہ عمل ہے۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کسی بھی قسم کی نحوست نہیں رہے گی، ہر طرح کی پریشانی گھر سے باہر نکل جائے گی۔ اور اس عمل کی سب سے بڑی خصوصیت آپ کو بتاؤں تو وہ یہ کہ یہ انتہائی تیز اثر کرتا ہے۔ پریشانی کے عالم میں جو لوگ اپنا بھلا چاہتے ہیں، انہیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ جو قوی ہے، زبردست قوت والا ہے، وہی انہیں مشکلات اور مسائل سے نکالتا ہے، وہی انہیں اذیتوں سے بچاتا ہے۔ لہٰذا سورۃ الکوثر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ اگر آپ کا مال کم ہو جائے، قرض بڑھ جائے، آمدنی کم ہو جائے، تو پکاریں انا اعطیناک الکوثر۔ جب آپ کو کسی دشمن کا خوف ہو، کسی ظالم سے ڈر لگنے لگے، تو پکاریے اور تمہارا رب کافی ہے۔ نصرت کارسازی کے اعتبار سے اللہ پر بھروسہ کرنا، اس پر اعتماد رکھنا، اس کے وعدوں پر یقین کرنا، اس کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اس کے فیصلوں کو مان لینا، یہ یقین کرنا کہ وہ آسانی پیدا کرے گا اور ضرور پیدا کرے گا۔ ناظرین، یہ چیزیں ایمان کے بڑے ثمرات اور اس کی بہترین صفات میں سے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ صورت یعنی انا اعطیناک الکوثر اس قدر کمال روحانی تاثیر کی حامل ہے کہ جو دنوں میں انسان کے لیے راستے کھول دیتی ہے کہ اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ روحانی فیض سے بھرپور ایسی شاندار صورت ہے کہ جسے روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لینے سے ہر مشکل میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ اس کے زبردست اور انوکھے فائدے کون سے ہیں جو آپ کی ہر مشکل کا فوری توڑ ہیں، ہر مشکل کا فوری حل ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر، اگر کوئی شخص انا اعطیناک الکوثر کو ہر روز فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پوری توجہ اور خلوص کے ساتھ پڑھے تو اللہ سے رزق میں برکت پائے گا، اور وہ شخص اضافے کی دعا مانگے گا تو انشاءاللہ اس کے رزق میں کبھی ختم نہ ہونے والی برکت اور فراوانی پیدا ہوگی۔
دوسرا فائدہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان انتہائی محبت کرنے میں یہ صورت یعنی سورۃ الکوثر کمال کی روحانی تاثیر رکھتی ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، شرطی عمل ہے کہ بیوی یا شوہر میں سے جو بھی حصول محبت کے لیے یہ صورت پڑھے، پوری توجہ کے ساتھ روزانہ نماز مغرب کے بعد 110 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اپنے ہمسفر کی محبت اور توجہ مانگے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اگر وہ عزت مانگے گا تو انشاءاللہ اسے اپنے ہمسفر سے عزت ملے گی۔ آپ دنوں میں اس صورت سے پیدا ہونے والی محبت کا کمال دیکھیں گے اور یقین مانیے حیران رہ جائیں گے۔ اسی طرح تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں بندش ہو یا کسی وجہ سے اچھے رشتے نہ آتے ہوں یا رشتے آ کر واپس چلے جاتے ہوں، انہیں چاہیے کہ سورۃ الکوثر کا ورد کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے اور شادی میں کوئی رکاوٹ ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ بہت اچھی اور نیک جگہ پر ان کے رشتے طے پا جائیں گے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن، شوگر یا کسی بھی ایسی بیماری کا شکار ہے جس کا ڈاکٹر سے علاج کروانے کے باوجود بھی اسے فائدہ نہیں ہوا، تو اسے چاہیے کہ سورۃ الکوثر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر پانی پر دم کرے اور پی لے تو انشاءاللہ یہ صورت اپنی روحانی تاثیر سے بیماری کے اثرات کو بہت تیزی سے ختم کرتی جائے گی اور ایک وقت آئے گا کہ آپ پہلے کی طرح صحت مند اور چست ہو جائیں گے۔ پانچواں فائدہ بھائیوں اور بہنوں یہ کہ اگر کسی انسان پر کسی حاسد نے کالا علم یا ایسی سخت بندش کروا دی ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں ہر چیز الٹ ہو رہی ہے، چاروں طرف سے بیماریوں اور پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، تو ایسے افراد کو چاہیے کہ اس صورت کی روزانہ ایک تسبیح پڑھیں۔ کسی بھی طرح کے کالے جادو، بندش، نظر بد، حسد، جنات، آسیب کے سائے، بد اثرات گھر میں داخل نہیں ہو سکیں گے اور انشاءاللہ موجودہ اثرات بھی بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ چھٹا فائدہ، بے اولاد میاں بیوی کے لیے یہ صورت قدرت کا عظیم ترین تحفہ ہے۔ یہ صورت روزانہ صبح شام 110 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اولاد کی دعا مانگے، انشاءاللہ نیک صورت اور نیک سیرت اولاد پیدا ہوگی۔ ساتواں فائدہ کہ بے روزگار افراد کے لیے یہ صورت رزق کے حصول کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ اس صورت کو روزگار تلاش کرنے کے لیے جانے سے پہلے 100 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود پاک کے ہمراہ پڑھیں، انشاءاللہ چند دنوں میں ہی روزی رزق کا بہترین وسیلہ ایسی جگہ سے بنے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آٹھواں بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایسے افراد جو خاندانی دشمنی میں گھر چکے ہیں یا انہیں کسی بھی دشمن کی جانب سے نقصان کا اندیشہ ہو تو انہیں چاہیے کہ اپنی روحانی حفاظت کے لیے اس صورت کو 21 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں تاکہ کسی بھی خطرے کی صورت میں اللہ کی ذات آپ کے لیے ڈھال بن کر آپ کو دشمنوں کے حملے سے بچائے۔ ناظرین، 9واں بڑا فائدہ سنیے کہ جس گھر میں ہر وقت نحوست یا لڑائی جھگڑے رہتے ہوں اس گھر کے تمام افراد یہ صورت روزانہ 100 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود پاک کے ہمراہ پڑھیں، انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت، سکون اور خوشحالی آئے گی، لڑائی جھگڑے اور نحوست گھر سے دور چلی جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر ان مسائل کے علاوہ بھی آپ کو کوئی ایسی پریشانی کا سامنا ہے جس کا آپ کو حل نہیں مل رہا تو سورۃ الکوثر کا وظیفہ روزانہ 100 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ہمراہ کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکوثر کو مشکل مقامات پر پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کہ جو سورۃ الکوثر پڑھے گا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے اپنا کارساز بنایا، اب تیرا کوئی کام بگڑنے نہیں دوں گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الکوثر ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جو ہر مومن کو ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس سورت کے ذریعے دل میں توکل، زبان پر ذکر، عمل میں یقین اور دل میں سکون آتا ہے۔ اگر آج کے مومن اس سورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو وہ نہ صرف دنیاوی خوف اور غم سے نجات پا سکتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اور ناظرین، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ان کلمات کا ورد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی بھی لازمی کرنی ہے۔ نماز کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، حقوق العباد کا خاص خیال رکھنا ہے، اپنے ارد گرد موجود بے زبان جانوروں کا اپنے خیال رکھنا ہے، ان کی دعائیں آپ کی زندگی پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، خواہ وہ معاشی ہوں، معاشرتی ہو، دور فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ رب العزت انہیں اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کمانے کا موقع نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔